ہم اور آپ محرم الحرام کی مبارک ماہ میں، حرمت والے ماہ میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کے ابتدائی ایام سے گزر رہے ہیں۔ عنقریب ہی اس کی 10ویں تاریخ آنے کو ہے، یعنی یوم عاشوراء آنے کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے، روز آفرین سے لے کر اور روز آخر تک یہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت والے مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ محرم الحرام کا ہے، جس ماہ سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہی کام انجام دینے چاہیے جو کام بعض ہمارے بھائی انجام دیتے ہیں؟ تعزیہ داری کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں اور تعزیہ کو لے کر گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، سڑکوں میں، چوراہوں میں پھرتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ سڑکوں میں جام لگا کے آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں، کسی مریض کو راستے پر دم توڑنے پر مجبور کر دیں۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ چوراہوں میں جب 10ویں محرم کی تاریخ آتی ہے اور محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ کہہ لیجئے، یا شروع ہونے سے پہلے سے بعض لوگ اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈھولک بجاتے ہیں اور اس میں موسیقی لگایا جاتا ہے، طرح طرح کے گانے لگائے جاتے ہیں اور اس میں وہ لوگ ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، لاٹھی ڈنڈا گھماتے ہیں اور سڑکیں جام کرتے ہیں۔ یہ کام محرم الحرام میں کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ محرم الحرام اس لیے حرمت والے مہینے ہیں، اس لیے باعزت مہینہ ہے کیونکہ اس میں روزے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور رمضان کا روزہ جب فرض نہیں ہوا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی روزہ بہت ہی کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ کیوں رکھتے؟ ایک حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد الیہود صیاما صوم عاشوراء صیاما یوم عاشوراء فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه رواه مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، لوگو یہ تو بتاؤ کہ اس دن روزہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بہت ہی عظیم دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا؟ اس دن کو آزاد کرایا، نجات دلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، اور وغرق فرعون وقومہ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق آب کیا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکراً، اور اسی دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا۔ فنحن نصومہ، اسی لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم لوگ تو تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں اور
یہ اس کا حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ فصامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِالصِّيَامِهِ، اور آپ نے اس کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی نیکی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، رواہ مسلم۔ اس میں روزہ رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے صغائر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام یعنی روزے میں افضل روزہ رمضان کے بعد محرم کا روزہ ہے، وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد جو نفلی نماز سب سے بہتر ہے وہ رات کی نماز ہے۔ لہذا آپ کو معلوم ہو گیا ان حدیثوں سے کہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے لاٹھی ڈنڈا کھیلنے کے لیے نہیں، کھیلنے کودنے اور موسیقی سننے کے لیے نہیں، بلکہ محرم کا مہینہ آتا ہے اس لیے تاکہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے نیکی بٹوریں، زیادہ سے زیادہ ہم اچھے کام کو انجام دیں، اچھے کام کو فروغ دیں، روزہ کو فروغ دیں، خود بھی روزہ رکھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کریں، کیونکہ اس میں بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس میں یہود اس کی تعظیم کیا کرتے ہیں، یہود و نصارہ اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے ہیں اس تاریخ کی، یعنی یوم عاشورہ کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت میں یہ کیا کہ جب اس دن کو وہ لوگ خاص مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ہم لوگ زیادہ قریب ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، کیونکہ ہم لوگ توحید والے ہیں اور یہود و نصارہ تو توحید کو چھوڑ چکے ہیں، لہذا ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس کی مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، بحیات رہا، تو میں 10ویں تاریخ کو یعنی یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ چاہے 9 تاریخ کو ملا لیں یا 11 تاریخ کو ملا لیں، اس حدیث میں کلام ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم محرم الحرام کی 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اور اس کی تحقیق پر انشاءاللہ دوسرے درس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آج مختصر سی بات یہی ہے، یہی کہنا مقصود ہے کہ محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ بعد میں کسی اور درس میں گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔